بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا بے چین رہتا ہے کہ وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ اس کی مانگی چیز پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا، جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اسے کچھ چیزیں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی لوگ اللہ کے محسن ہوتے ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے، تو سنو، میرا اللہ مسلسل تمہیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایک شے جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے پسندیدہ ہے، اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے، مگر در حقیقت تم اللہ کی معیشت اور غیب کا علم نہیں رکھتے۔ جان رکھو، خالق و مخلوق کا علم، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم سے نڈھال تھی، اور بہترین ہم سفر کو کھونے کا درد تھا انہیں بے چین کیے ہوئے رکھتا تھا، مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اے اللہ، مجھے مصیبت سے نجات عطا فرما، میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے بہترین نعم البدل سے نوازا۔ تو جانتے ہو، اللہ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایسا بہترین اور عظیم نعم البدل عطا فرمایا جس کا وہ تصور بھی نہیں کیا سکتی تھی۔ بے شک میرے رب کی عطائیں گمان اور بیان سے باہر ہوتی ہیں۔ تو تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے نا، تو وہ بہت جلد تمہاری گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا جو تمہارے غم کے طویل سجدوں کو مختصر کر دے گا۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصود نہیں۔ وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کے خوف سے اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور اللہ جو کچھ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، تمہارے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جاننے کا راستہ اختیار کر لے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری ناممکن دعا پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے کہ جب وہ تمہارا امید بھرا وہ ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجان در کھولتا ہے جو تمہارے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو، اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر
اور اس سے رجوع کرتے ہو تو جان رکھو اس کی اطاعت تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے، اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ورد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا حصہ بن کر رب کی شکر گزاری میں بدلنے لگے، تو جان لو یہی وہ وقت ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ پھر تمہاری پسندیدہ چیز مقرر وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے، تمہاری لا حاصل آرزوئیں اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ عنقریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو معجزوں وہ راہ دکھاتا ہے جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائیں گے۔